ایمان کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ایمان کی تعریف، ایمان کی پہچان، ایمان کی علامتیں، ایمان کی شاخیں، ایمان کے تقاضے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک خصوصی کتاب ہے اسپیشل اسی موضوع پر، اس کا نام ہے کتاب الایمان۔ اس میں یہ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے پہلو بیان ہوئے ہیں۔ ہماری جو محدثین کی کتابیں ہیں، صحیح حدیث کی کتابیں، ان میں تقریباً سب محدثین نے ایک چیپٹر رکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے کتاب الایمان۔ مشکات المصابیح دیکھ لیں، اس کے بعد ہمارے مدارس میں جو کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں، سنن نسائی ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے مثلا، تو ان میں کتاب الایمان کے نام سے جو ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، ان میں کافی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اور وہ سب باتیں ایمان کے تقاضے ہیں۔ قرآن مجید میں وہ 88 تقریباً 88 یا اس سے ایک آدھ زیادہ ہوگی تعداد آیتیں ہیں جن میں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب ہے۔ ان سب آیتوں میں ایمان کے تقاضے بیان ہوئے ہیں کہ مومنوں کو ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کے رویے، ان کے اخلاق کیا ہونے چاہیے۔ اسی طرح کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کے ترجمے اور تفسیر کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ ان میں ایمان کی علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ الانفال کے آغاز میں ایک آیتیں ہیں 2-3، ان میں 5 کام، 5 خصوصیات، یا کہہ لیں کہ 5 علامتیں بیان ہوئی ہیں جو ایمان کی علامتیں ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن بس وہ لوگ ہوتے ہیں، پہلی بات یہ کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، اللہ کے متعلق کوئی بات سنتے ہیں، اللہ کی کوئی بات سنتے ہیں، اللہ کے متعلق کوئی گفتگو ہوتی ہے، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ کی ہیبت کی وجہ سے، اللہ کے روب اور جلال کی وجہ سے، اللہ کی عزت اور اکرام کی وجہ سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ اور جب قرآن کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ قرآن سن کر، قرآن پڑھ کے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جیسے یہ رمضان میں تراویح میں قرآن سنتے ہیں، یا کسی اور مجلس میں کوئی قاری صاحب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا وہ خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا توکل صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر ہم نے انہیں جو رزق دیا ہوا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ 5 علامتیں بیان کی ہیں۔ ان 5 علامتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ کا ذکر ہو، دل کانپ جاتے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے سند جاری کر دی،
جس طرح کوئی کورس مکمل ہو تو آج کل اس پہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخر میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ سورہ انفال جب ختم کرتے ہیں اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں، وہاں ہجرت و جہاد بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کا موقع ہے تو ہجرت بھی کر جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں پھر جہاد بھی کرتے ہیں مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ نور 18ویں پارے میں وہاں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں موجود ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے انہیں کسی کام کے لیے بلا رکھا ہو، تو پھر جب تک اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اجازت نہ لے لیں تو وہ اس مجلس کو چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب غزوہ احزاب ہوا تھا، جنگ خندق جسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا ہوا تھا، اکٹھے کیا ہوا تھا، کیا کرنا ہے، خندق کھودنی ہے، اتنا ایریا ہے، سب لوگ ملیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، صحابہ کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام ان کی مشقت، ان کی محنت، ان کی تکلیف سب کچھ دیکھ کے ان کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، اے اللہ ان انصار و مہاجرین کو معاف کر دے، اے اللہ یہ دنیا آخرت کے لیے دنیا کی زندگی قربان کر رہے ہیں، معاف کر دے ان کو۔ لیکن جو منافق تھے نا پہلے تو وہ آتے ہی نہیں تھے، اور ان میں سے اگر کوئی آ گیا تھا تو بغیر اطلاع دیے چوری چھپے بھاگ جاتے تھے، وہ پھر جھوٹے بہانے بھی تلاشتے تھے۔ فرمایا یہ مومن نہیں ہے، مومن وہ ہیں اجتماعی کام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں بغیر اجازت وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہو گئی۔ سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئیں تو پھر انہیں ان کے کسی حکم کے بارے میں، ان کے کسی فیصلے کے بارے میں ذرا سا شک رہتا ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان کی وجہ سے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل جم جاتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے وہ بات بالکل سچی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے سچا ہونے کا یقین جب انسان کو ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی وہ یقین نصیب فرما دے، تو پھر بندہ کبھی بات کی، فرمان کی اور حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ آج ہم ذرا جھانکیں نا اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، کاروبار، سیاست، معاشرت، سب میں دیکھیں کتنی باتیں ایسی ہیں بس بات سنتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، عمل کے لیے اندر کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی جوش نہیں آتا، کوئی ولولہ نہیں آتا، زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن اپنا پرنالہ تبدیل نہیں کرتے، اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرتے، اپنا عمل درست نہیں کرتے۔ یہ انداز، یہ وہ انداز ہے جو منافقین کا ہوتا تھا کہ انہیں شک ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں،
لیکن مومن کون ہے؟ جنہیں شک نہیں ہوتا، یقین کر لیتے ہیں، یہ مومنوں کی علامت ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں ایک مقام فرمایا مومنوں کا کام کیا ہے، انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا رویہ اور وتیرہ کیا ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیوں بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، کوئی حکم جاری کریں۔ تو مومنوں کا کام کیا ہے، سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہم نے آپ کا فرمان سن لیا ہے اور ہم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، فیصلے مانتے ہیں، فیصلے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کا معاملہ ایسا ہے کہ سب سے زیادہ جن کی باتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، ان سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس کا ارادہ نہ ہو اصلاح کرنے کا، بات ماننے کا، اللہ اسے توفیق بھی نہیں دیتا۔ اللہ توفیق اس کو دیتا ہے جس کی نیت یہ ہو، جس کے دل میں یہ بات موجود ہو، جس کا عزم اور ارادہ ہو کہ میں نے بات ماننی ہے، میں نے ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہیں، میں نے مؤمن بن کے رہنا ہے۔ اللہ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، مشکل سے مشکل کاموں، باتوں اور معاملوں کے اندر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو آئیے اپنا احتساب کریں، آئیے اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر ایمان کی علامتیں جو بھی چند ایک بیان ہوئی ہیں سورہ انفال کی آیات کی روشنی میں، سورہ نور کی آیات کی روشنی میں، سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں، کہ ہمارے اندر ایمان کی یہ علامتیں ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تسلیم کرنے کا عزم، ولولہ اور داعیہ ہے کہ نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کریں۔ یہ رمضان یہ اپنی اصلاح کا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کا ایک مہینہ ہے۔ آئیے اس مہینے اور موقع سے فائدہ اٹھائیں، غنیمت جانیں اس موقع کو اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر ایمان کی علامتیں پیدا ہو جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم متقی بن جائیں اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔